جب ہمیں روزہ دیا گیا تو نبوت کا 15واں سال تھا، عاشورہ کا پہلا روزہ تھا، عاشورہ 10 محرم کا روزہ تھا۔ پھر اللہ کریم نے یہ عمل منسوخ کر کے پھر رب کائنات نے 3 روزے ہم پہ فرض کیے، ہر چاند والے مہینے کے 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ بھی اللہ کریم نے منسوخ کر دیا عمل۔ پھر اللہ نے فرمایا اب ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں، کچھ دن، زیادہ نہیں، سال نہیں، 6 مہینے نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ دن تم پہ فرض کیے ہیں۔ فرض کرنے کا مقصد بھی بتا دیا، اللہ تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے سے تمہاری جو روحانی کیفیت ہے وہ دوبارہ پھر سے جو ہے روشن ہو جائے۔ پھر سحری ہے، سحری پہلی شریعتوں کے اندر سحری کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے تم پہ سحری کرنا بس تھی۔ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع بھی کر سکتے ہو، سحری بھی کر سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، لیکن عشاء کے بعد تم پہ حرام ہے۔ نہ تم عشاء کے بعد کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، رات کو کسی حصے کے اندر تم نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر دیا، پھر صبح جب غسل کیا میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جا قرآن پاک کی آیت مقدسہ لے کے۔ جو بھی کوئی واقعہ پیش آتا نا تو اس میں قرآن مقدس کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ آیت مبارکہ نازل میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا حلال کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ساتھ جماع کرنا روزوں کے راتوں میں، رمضان المبارک کی راتوں میں۔ پہلے یہ حرام تھا رات کو جماع کرنا، افطار اور عشاء سے پہلے پہلے یہ جو ہے جماع کر سکتے تھے۔ پھر کھانا پینا بھی حرام تھا۔ پھر حضرت سرما ابن قیس، یہ حضور السلام کی ایک صحابی رسول ہے، مزدوری کیا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، پھر مزدوری پہ جایا کرتے تھے، مزدوری کر کے نا شام کو واپس لوٹے گھر کو، تھکے ہوئے تھے، تو اپنی بیوی کو حکم دیا کہ کھانا بناؤ، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، جب سوئے نا تو آنکھ لگی، نیند آ گئی، جب کھانا تیار ہوا تو اپنی جو ہے ان کی رفیق حیات بیوی اپنے شوہر کو اٹھا کے کہتی ہے کہ کھانا تیار ہو چکا ہے، تو حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انکار کر دیا کھانے سے، کہا کہ اب مجھ پر کھانا حرام ہو چکا ہے، کیونکہ عشاء کا وقت گزر چکا تھا۔ جو اس وقت حد تھی وہ یہ تھی افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد تم پر حرام ہے کھانا۔ پھر دوسرے دن آپ نے روزہ رکھ لیا، جب عین دوپہر کا وقت ہوا تو پھر نڈال ہو گئے، کمزور ہو گئے نا، تو پھر وہ بات میرے آقا تک پہنچی،